میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ دہشت گرد ہمیں کیوں پریشان کیے جا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی اشوک پانڈے نے کرسی پر پیر رکھ کر کہا۔ اس نے چند لمحے قبل ہی 2 پان ایک ساتھ منہ میں دبا کر اس طرح سر جھٹکا تھا جیسے چونا ذرا تیز ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے عبداللہ کے علاوہ ڈی ایس پی اصغر خان، انسپیکٹر منڈیلا، موہن لال، سورج سنگھ اور سلیم احمد جیسے افسران بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی اصغر کو عبداللہ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ حریت پسندوں کا شفاق دشمن اور بے حد شکی القلب درندہ تھا۔ 1 سال قبل جب وہ محض انسپیکٹر تھا تو اس وقت کے سینئر ڈی ایس پی کی حیثیت سے عبداللہ اس کو معطل بھی کرا چکے تھے، کیونکہ اس نے سعید پورہ میں بعض ایسے لڑکوں کو بھارت دشمنی کے الزام میں پکڑ لیا تھا جن کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ اسی درندے نے سوپور کے ایک نوجوان اعجاز احمد پر وہ تشدد کیا تھا کہ پورے بارہمولہ ضلع میں احتجاج کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عبداللہ اس کے ساتھی بدر عالم اور انسپیکٹر کلندر خان کے ماضی سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ سورج سنگھ آزادی پسندوں کا کٹر دشمن تھا اور منڈیلا اس کا ساتھی۔ ان لوگوں نے اپنا ایمان اور اپنا ضمیر دونوں ہی غاصبوں کے ہاتھوں محض ترقی کے لیے بیچ رکھا تھا۔ اشوک پانڈے کی نظریں اس وقت اصغر علی پر ہی تھیں۔ شاید اسے خاص طور سے بریف کیا گیا تھا کہ وہ اصغر علی سے جو چاہے کرا سکتا ہے۔ اصغر علی نے قدرے تنزیہ انداز میں ایس پی عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر دوسری تیسری جماعت کے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر ڈی آئی جی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں بولو، تم بولو اصغر علی، مجھے پتا ہے کہ تم جیسے افسر کشمیر کو کم ہی ملیں گے۔ ڈی آئی جی نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں اس حوصلہ افزائی پر آپ کا شکر گزار ہوں جناب علی۔ اصغر علی کی اردو بہت اچھی تھی اور وہ اپنی چرب زبانی کے لیے بھی بدنام تھا۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی، آج بھی یہی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ جب تک کشمیر کی حکومت دہشت گردوں کے خلاف پولیس کو کھلا ہاتھ نہیں دے گی اس وقت تک حالات خراب رہیں گے، اور ڈی ایس پی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو قتل عام کی اجازت دے دی جائے۔ اسپیشل برانچ کے ایک انسپیکٹر ریاض نے پہلو بدلتے ہوئے اصغر علی کی بات اچک لی۔ پولیس کو اب تک جو اختیارات حاصل ہو چکے ہیں وہ پہلے ہی زیادہ ہیں، اور پولیس کو بے رحمی اور سنگ دلی کے باعث اسپیشل برانچ کو خصوصاً تفتیش و تحقیق کے ضمن میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ہم جب بھی کسی واردات کے بعد تفتیش شروع کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بھی وردی والا سمجھ کر پتھر مارنے لگتے ہیں۔ چپ چپ، ابے چپ۔ اشوک پانڈے اس طرح اچھل کر چلانے لگا جیسے کسی بھیڑ نے اسے کاٹ لیا ہو۔ پیک اس کی بانچوں سے بہنے لگی جسے اس نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے پوچھا اور ہتھیلی پتلون کی عقبی جیب سے صاف کر لی۔ تم کو پتہ نہیں جب افسر بولتا ہے تو ماتحت خاموش رہتا ہے۔ ڈی آئی جی نے ٹانگ کرسی سے ہٹا کر کہا، تم انسپیکٹر ہو کر ڈی ایس پی کی برائی کر رہے ہو۔ چھی چھی چھی، میں معافی چاہتا ہوں سرکار۔ اسپیشل برانچ کا انسپیکٹر یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تم بولو ایس پی صاحب۔ ڈی آئی جی منہ چلاتا ہوا عبداللہ کی طرف پلٹا۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈی ایس پی اصغر علی سے ان کا بھرپور تجزیہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو میری رائے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عبداللہ صاحب، اصغر علی تلملا کر بول اٹھا، مجھے پتا ہے کہ آپ شہر میں بڑے نیک نام ہیں، لیکن یہ فرض آپ کا بھی ہے کہ حکومت کشمیر کی ریٹ کو سر بلند رکھیں، حکومت کو ذلیل نہ ہونے دیں اور وہ فرائض ادا کریں جو پولیس افسر ہونے کے ناطے آپ پر۔ اصغر علی، عبداللہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ڈی ایس پی سہم گیا اور خود ڈی آئی جی دم سے کرسی پر بیٹھ کر اپنی اسٹک میز پر مارتے ہوئے بولا، نہیں یہ نہیں چلے گا، جھگڑا نہیں، یہ میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ۔ میں اس میٹنگ میں ایک ماتحت افسر کے سرکاری فرائض کے بارے میں لیکچر سننے کے لیے نہیں آیا۔ عبداللہ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اب تم چپ رہو گے اصغر، بالکل چپ۔ ڈی آئی جی نے زور دے کر کہا، تم سب مجھے یہ بتاؤ کہ کل شہر کی کیا صورتحال ہوگی؟ آج تو دہشت گرد اور ہتھیارے سارے ہتھیار لے گئے، کل وہ اس کا استعمال تو شروع نہیں کر دیں گے۔ تمام آفیسر خاموش رہے۔ موہن لال، ڈی آئی جی نے آئی بی کے افسر کو متوجہ کیا جو ایک فائل سامنے رکھے چھت کے پنکھے کو گورے جا رہا تھا۔ موہن لال اور اصغر علی میں بڑی دوستی تھی۔ یس سر، انٹیلیجنس بیورو کے موہن لال نے سر گما کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی وحشت تھی، یہ انتہائی شفاق شخص کی آنکھیں لگ رہی تھی۔ آج کی رات تخریب کاروں نے پک اپ سے کتنا اسلحہ لوٹا ہے؟ رپورٹ میرے پاس موجود ہے جناب، موہن لال نے جواب دیا اور پھر اشارہ پا کر فراٹے سے اعداد و شمار پیش کرنے لگا۔ اسی کو اس واردات کی فائل دی گئی تھی۔ 10 تین گنے، SLR 3 عدد، 303 کی 11 رائفلیں، 2 ڈبل بیرل 12 بور کی 20 رائفلیں، 9 پستول، 2 ریوالور آنسو گیس کے 7 شیل، 1 دوربین، 1 واکی ٹاکی، 100 کلو بارود، 2700 راؤنڈ، 1000 ڈیٹونیٹرز، 10 بیگ سیفٹی فیوز اور 90 کلو گن پاؤڈر۔ وارے بھگوان! اشوک پانڈے نے سر کے بال نوچ ڈالے۔ وہ یہ اعداد و شمار گزشتہ 2 گھنٹے میں درجنوں مرتبہ سن چکا تھا، لیکن ہر بار اسے نئے خوف کا وہ احساس ہوتا تھا جو اسے تڑپائے دے رہا تھا۔ ارے اتنے سامان سے تو وہ کل قیامت مچا دیں گے۔
عبداللہ صاحب میں کہتا ہوں ایس پی عبداللہ کچھ کرو، دلی سے بڑی لتاڑ ہو چکی ہے مجھ پر۔ عبداللہ صاحب نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر پوچھا۔ نہیں میرا مطلب، راج بونج سے مکھیہ منتری بہت غصے میں ہیں، ڈی آئی جی نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ سچی بات یہ تھی کہ اسے دلی سے فون آیا تھا اور شہر کے بارے میں احکام بھی وہیں سے مل رہے تھے۔ چیف منسٹر تو محض کٹ پتلی تھا۔ یہ حقیقت ڈی آئی جی کی طرح ایس پی کو بھی معلوم تھی کہ شیخ عبداللہ سے فاروق عبداللہ تک کوئی بھی با اختیار نہیں رہا، اور جس کسی نے بھی دلی کو آنکھیں دکھائیں اسے راج بونج سے سیدھا جیل بھیج دیا گیا۔ ڈی آئی جی نے بڑے لاشعوری انداز میں یہ حقیقت اگل دی تھی کہ اسے سری نگر کے وزیر اعلیٰ نے نہیں، دلی کے وزیر داخلہ نے ڈانٹ پلائی ہے۔ یہ بات اور تھی کہ اسے ہتھیار لوٹنے کی واردات میں تفتیش کے لیے ایس پی عبداللہ سے مشورہ لینے کی ہدایت سری نگر ہی سے ملنی تھی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ تقریب کار کل پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اصغر علی نے حسب عادت دل کے پھپھولے پھوڑنے کی کوشش کر دی۔ تب پھر کیا کریں؟ ڈی آئی جی واقعی اپنا سر پیٹ لینے کے مرحلے پر پہنچ گیا تھا۔ اشوک پانڈے کی شخصیت زیادہ متاثر کن نہیں تھی، لیکن دلی دربار کے درباریوں میں اسے صرف اس وجہ سے مقبولیت حاصل ہو گئی تھی کہ اس نے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران کینٹ میں رکھے جانے والے کئی بم ناکارہ بنا دیے تھے۔ اگر وہ بم پھٹ جاتے تو گوپی ناتھ بازار میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہنگاموں کے دوسرے دن اس نے پرانی دلی میں ایسی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ مسلمان اور سکھ یکجا نہیں ہو سکے تھے۔ دریا گنج سے اولڈ سیکرٹریٹ تک مسلمانوں کے ہر اجتماع کو منتشر کر ڈالا تھا اور مسجدوں تک جانے والے راستے بھی بند کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ہنگامہ روکنے کا ماہر قرار دے کر ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی اور پھر ڈی آئی جی بنا دیا گیا تھا۔ کشمیر میں ہنگاموں اور جلسے جلوسوں نے زور پکڑا تو 14 اگست سے قبل اسے یہ کہہ کر سری نگر بھیج دیا گیا کہ کشمیری مسلمان مزید آگے نہ بڑھنے پائیں۔ تب پھر کیا کریں کہہ کر گال کھجانے والا اشوک پانڈے واقعی مصیبت میں تھا۔ مسلمانوں نے پاکستان کا یوم آزادی عید کے طور پر منانے کا منصوبہ انتہائی کامیابی سے مکمل کر دیا تھا، اور اب آج رات گزرنے کے بعد بھارتی یوم آزادی کے موقع پر وہ یوم سیاہ منانے والے تھے۔ آئی جی، ڈی آئی جی، اسپیشل برانچ اور عام مخبروں کی رپورٹوں سے یہ تاثر مزید تقویت حاصل کر رہا تھا کہ 15 اگست کو بے نظیر ہڑتال کرائی جائے گی۔ میری تجویز یہ ہے کہ ایس پی عبداللہ صاحب کو جامعہ مسجد سے امر سنگھ کالج تک کے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری سونپ کر تمام تر وسائل ان کے کنٹرول میں دے دیے جائیں۔ ڈی ایس پی اصغر علی نے وہ شرنگیز تجویز پیش کی جس کا ایس پی کو سانو گمان بھی نہ تھا۔ وہ غالباً صرف ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ان علاقوں کو بعض لوگ چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں عبداللہ صاحب۔ ڈی آئی جی نے پیک گلدان میں تھوک کر ایک اور پان منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں سلگ رہی تھی۔ بعض علاقوں کو یہ نام انڈیا ٹوڈے نے دیا ہے جو سری نگر سے شائع نہیں ہوتا۔ عبداللہ نے فوراً جواب دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جس فیچر میں بعض علاقوں کو چھوٹا پاکستان قرار دیا گیا تھا اس کا عنوان اشکوں کی وادی تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اصغر علی کی تجویز کیسی ہے؟ ڈی آئی جی نے پوچھا۔ انتہائی نامعقول، ایس پی عبداللہ نے بے خوفی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اشوک پانڈے حیرت سے اچھل پڑا۔ عبداللہ صاحب، یہ تجویز آپ کو ہیڈ کوارٹرز کی کوٹری سے نکال کر بے شمار تھانوں کا بادشاہ بنا دے گی۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میں 15 اگست کے بعد ہی چارج لے سکوں گا، کیونکہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ 15 اگست کو کس تھانے میں کون انچارج ہے۔ میں فی الوقت اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں سر۔ ویسے بھی ان علاقوں میں راتوں رات ایس پی کا تبادلہ فورس میں بد دلی پھیلا دے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دیکھ لو بھائی۔ اشوک پانڈے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندھے اچکا دیے۔ یہ طریقہ اس نے فلموں میں دیکھا تھا اور اسے اظہار حیرت کرتے وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ عبداللہ صاحب حکم عدولی نہیں کریں گے سر، موہن لال نے پنسل سے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی تک کوئی حکم نہیں ملا ہے لڑکے، ایس پی نے کڑے لہجے میں موہن لال ہی کو جواب دیا۔ میری تجویز یہ ہے کہ تم صرف کرن نگر میں چارج سنبھال کر امن و امان قائم کر کے دکھا دو تو۔ نہیں نو، اشوک پانڈے نے میز پر گونسا مار کر کہا۔ ایسی بحث نہیں۔ ویسے عبداللہ صاحب کی یہ بات وزن رکھتی ہے کہ کوئی عام پولیس افسر محض چند گھنٹے کے نوٹس پر کسی ایسے علاقے کا چارج لے کر وہاں امن قائم نہیں کر سکتا جہاں ہتھیار بے شمار ہوں۔ تب پھر پہلے علاقے سے ہتھیار برآمد کر لیے جائیں۔ انسپیکٹر شیام نے پہلی بار تجویز پیش کی۔ کیا خیال ہے آپ کا ایس پی صاحب؟ ڈی آئی جی مسکرانے لگا۔ میں انسپیکٹر شیام سے متفق ہوں، لیکن یہ کام بھی 15 اگست کو نہیں ہو سکے گا کیونکہ لوگ پوری طرح فعال اور سرگرم ہوں گے۔ اس طرح کی کسی تجویز پر کل عمل کرنے سے فورس خطرے میں پڑ جائے گی۔ تب پھر میں کیا کروں؟ ڈی آئی جی کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ اگر آپ قتل عام کا فیصلہ نہیں کر چکے ہیں تب کل پولیس کو لو پروفائل میں رکھیں اور ترنگے کی توہین ہونے دیں۔ موہن لال نے عبداللہ کی بات کاٹ کر درست لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ڈی آئی جی اچانک کی چوکس نظر آنے لگا۔
اس میٹنگ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سری نگر کے حالات بہت خراب ہیں. یہاں کی پولیس ان خراب حالات پر قابو نہیں پا سکتی. لہٰذا میں فوری طور پر بارڈر سیکیورٹی فورس کو چوکس کر رہا ہوں اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مدد طلب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ کہہ کر اشوک پانڈے اٹھا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا. اسے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سے درخواست کرنی تھی کہ وہ CRPF کی مدد طلب کرنے کی اجازت دیں. یہ بات اسے بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ CRPF کے دستوں کی بڑی تعداد شہر میں پہلے ہی موجود ہے اور اس کے محض اشارے پر مزید دستے بانہال کے راستے سری نگر پہنچ سکتے ہیں. دلی والوں سے اس نے یہ بھی طے کر رکھا تھا کہ ضرورت پڑنے پر بھارتی فوج بھی کشتواڑ سے سری نگر آ سکتی ہے. میجر جنرل زکی سے اس کا براہ راست رابطہ تھا. چیتا 1, چیتا 1, 2 چیتا 4, آر یو ہیئرنگ می؟ اشرف ڈار نے اپنے واقی ٹاکی پر بے صبرے پن سے کال کی. اس نے CRPF کے ٹرک گلمرگ سے سری نگر جاتے ہوئے دیکھ لیے تھے. یہ درجنوں ٹرک تھے اور ان کی نقل و حرکت رات 3 بجے کے بعد ہی پتہ چلی تھی. چیتا 4 اٹینڈنگ. ٹیپو کی جاگتی ہوئی آواز سنائی دی. اوور. ہم نے بہت سے گدھے ٹرکوں میں لدے ہوئے تمہاری طرف جاتے دیکھے ہیں. میرا خیال ہے کہ تمہاری طرف ٹٹوؤں کی تعداد کم پڑ گئی ہے. ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. اوور. ہمارے لیے ہدایت. شب بارات. ٹیپو نے مختصر سا جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا. یہ اہم ترین کوڈ ورڈ تھا اور اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ضیاء ٹائیگر کا سربراہ اب دھماکوں سے متعلق اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. اشرف ڈار کی دلی آرزو تھی کہ عین اس وقت جب ترنگا لہرانے کی رسم ادا کی جا رہی ہو تمام سرکاری دفاتر بموں کے دھماکوں سے لرز اٹھیں. اس کا خیال تھا کہ اس طرح جھنڈا لہرانے والے خود ہی بھاگ نکلیں گے. شب برات. احسن ڈار نے اپنے مجاہدوں کو مختصر سا حکم جاری کر کے ٹیلی فون کا ریسیور رکھ دیا. کمانڈر صلاح الدین اس کے قریب موجود تھا. یہ 2 لفظ منٹوں ہی میں حمزہ گروپ، جموں کشمیر حیدر گروپ، مسلم جانباز فورس، جہاد فورس، اللہ ٹائیگرز، تحریک جہاد اسلامی، پیپلز لیگ محاذ آزادی، العمر مجاہدین، حزب اللہ البرق، الفتح گروپ، حرکت المجاہدین، اخوان اور کشمیر گارڈز تک پہنچ گئے. حمزہ گروپ والے اس سلسلے میں خاصے پرجوش تھے. یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے 18 ستمبر 1988 کو شہید عبداللہ بانگرو کی قیادت میں سری نگر پولیس ہیڈ آفس پر حملہ کیا تھا. حملہ کرنے والا گروپ اشفاق مجید وانی اور جاوید میر کے علاوہ کئی اور ایسے حریت پسندوں پر مشتمل تھا جو 1987 میں ہی مسلح جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے. آپریشن بالا کوٹ نامی تنظیم اگرچہ احسن ڈار سے رابطے میں نہ تھی لیکن اس کے سربراہ اعظم انقلابی بھی اپنے طور پر 15 اگست کو کارروائی کا فیصلہ کر چکے تھے. 15 اگست 1999 کی صورتحال بہرحال سن 87 کے مقابلے میں بہت بہتر تھی جب حریت پسند الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کے درمیان رابطے کا فقدان تھا. شاید اسی سبب 17 ستمبر 1988 کو مشہور وٹالی آپریشن ناکام ہوا تھا. اس آپریشن کا مقصد کشمیر پولیس کے بدنام زمانہ DIG علی محمد وٹالی کا قتل تھا. وٹالی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ بھارت کا کھلا ٹاؤٹ ہے اور کشمیریوں پر ناقابل بیان مظالم کر رہا ہے. علی محمد وٹالی اس حملے میں بچ گیا اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا ایک فعال کارکن اعجاز ڈار شہید ہو گیا. آپریشن کی قیادت کرنے والے مقبول الائی نے بھی زخم کھائے. انہیں 4 گولیاں لگی. اعجاز ڈار کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 18 ستمبر 1988 کو خالد الاسلام عرف عبداللہ بانگرو کی قیادت میں سری نگر پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بہت کامیاب حملہ کیا گیا. اس کے بعد بھارتی مفادات کے خلاف حمزہ گروپ کی کارروائیاں شروع ہو گئیں جن میں عبدالحمید شیخ، یاسین ملک، بلال احمد بیگ، بلال صدیقی اور مشتاق زرگر نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج شب برات کا کوڈ ان سب تک پہنچ گیا تھا اور وہ جشن آزادی منانے میں کامیابی کے بعد اب یوم سیاہ منانے میں بھی کامیابی کے لیے بے حد پرجوش تھے. جو ہی ان لوگوں کو علم ہوا کہ سری نگر میں پولیس کو کمک پہنچ رہی ہے انہوں نے اپنے مقرر کردہ خفیہ اشاروں سے ایک دوسرے کو آگاہ کرنا شروع کر دیا. ابھی ریزرو پولیس کے دستے سری نگر میں پوزیشن سنبھال بھی نہیں پائے تھے کہ شہر کے دور و دیوار پوسٹروں سے سجنے لگے. یہ پوسٹر بھارتی حکمرانوں کے لیے آخری انتباہ تھے. انہیں اتمام حجت کا درجہ حاصل تھا. شہلا دستک سننے کے باوجود بستر سے نہیں نکلی. وہ جانتی تھی کہ اتنی رات گئے تقریباً 3:30 بجے کون اور کیوں آ سکتا ہے. وہ ابھی کچھ دیر قبل ہی سکندر کو یہ اطلاع دے کر لیٹی تھی کہ شہر میں پولیس کو کمک پہنچنے والی ہے. یہ بات اسے اصغر علی نے بتائی تھی جو ہیڈ آفس میں میٹنگ کے بعد اس کے گھر حاضری دیتا ہوا گزرا تھا. اصغر علی کی خواہش تھی کہ شہلا اس کے بیٹے کی 4تھی سالگرہ پر رقص کی محفل سجائے. یہ سالگرہ 19 اگست کو ہونے والی تھی. اصغر سے شہلا کے تعلقات اس وقت کے تھے جب وہ ڈل گیٹ کے پارک ہوٹل میں رقص کیا کرتی تھی. دوسری دستک پر شہلا بستر سے پیر لٹکا کر بیٹھ گئی. اس نے چادر بھی کندھوں پر ڈال لی. تیسری دستک انتہائی مخصوص انداز میں ہوئی تو اس نے بے خوفی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. رات کے سناٹے میں اس کی کھڑاؤں کی آواز بھی موسیقی سے کم نہیں لگ رہی تھی. یہ سنبھالو،
आसिम ने कागजों का एक पलिंदा उसके हाथ में देते हुए कहा और गोंद का डब्बा फर्श पर रख दिया। उस वक्त आसिम नीली जीन्स और सुर्ख कमीज पहने हुए था। सुबह होने से पहले ये पोस्टर पूरे शहर में नजर आ रहे होंगे बहन। तुम्हें बोलवार्ड पार्क होटल और मजदा होटल के इर्द गिर्द का इलाका दिया गया है। आटे की लेग गोंद से भी ज्यादा मौसर है, कम इस्तेमाल करना। शुक्रिया मेरे भाई। शैला की आंखें नम हो गईं। अभी कुछ ही दिनों कबल की बात थी कि जब उसने सिकंदर से शिकायत की थी कि उसे कोई बड़ा काम कभी नहीं सौंपा गया। उसी रोज ये मौजू जेरे बहस आया था कि अगर शहर में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पोस्टर लगाने का मरहला आया तो हिकमत अमली क्या होगी। शहला ने यकीन दिलाया था कि वो ये काम बहुत आसानी से कर सकेगी। कैसे? इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया था। शुक्रिया मेरी बहन, आसिम सर झुकाकर बोला। हुक्म यह है कि अगर कोई भी खतरा महसूस हो तो पोस्टरों को जला दिया जाए या फिर फेंक दिया जाए ताकि कोई मुजाहिद या मुजाहिदा गिरफ्तार न हो सके। मैं मुजाहिदा हूँ। शैला को आंसुओं का नमक होंठों पर महसूस होने लगा। हाँ, अगर तुम मुजाहिदा नहीं तो फिर कोई भी नहीं, आसिम जवाब देकर लकड़ी का जीना उतरता चला गया। वक्त कम था। शैला ने फौरन फोन पर नीचे किसी से राब्ता किया और चंद जुमलों में मकसद बयान करके रिसीवर रख दिया। उसने पोस्टरों का पलिंदा उठाया तो उसे पहले से बहुत हल्का लगा। उस पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। उस वक्त उसे वो खौफ महसूस हो रहा था जो रक्स गाह में रक्स करते हुए महसूस किया करती थी। उसे यूं लगा था जैसे ये पोस्टर अनमोल तोहफा हैं। अनमोल तोहफे फेंके या जलाए नहीं जाते। उसने उन्हें सीने से लगाया और सोचा कि उसके लगाए हुए ये सब्ज और सुर्ख पोस्टर कल अनगिनत अफराद को ख्वाब गफलत से बेदार कर देंगे। दीवारों पर मुजाहिदीन और हुर्रियत पसंदों के पोस्टर लगाने की खातिर अपने इंतखाब को वो बहुत बड़ा एजाज समझ रही थी। तैयार होकर घर से निकलते वक्त शैला बहुत शौक, फैशनेबल और हसीन नजर आ रही थी। उस वक्त तारों बड़े आसमान पर कहकशां महीन मगर चमकदार रेत की तरह बिखरी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था। शायद सब सो रहे थे। सड़कें वीरान पड़ी थी मगर चिनार के दरख्त हवा के बायस सरसरा कर बाहम सरगोशियां कर रहे थे। कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती थी। जो ही वो अपनी गली के कोने पर पहुंची, दो नौजवान उसके दाएं बाएं चलने लगे। ये लो। शैला ने धड़कते हुए दिल के साथ पोस्टर 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से बांट दिए। उसने घर से अपने जवानों को फोन किया था जो बज़ाहिर लोफर नजर आते थे मगर वो उन्हें बारहा पुलिस के खिलाफ सरगर्म देख चुकी थी। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, वो जज्बाती लहजे में बोली। नौजवानों ने महज सर हिला दिया। उन्होंने आटे की लई के 3 हिस्से किए और एक हिस्सा शैला के पास छोड़कर अपनी अपनी राहों पर गामजन हो गए। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।